ڈال آتے ہیں نا سب، ہمیں بھی ڈال آئیں گے ایک دن. اوپر سے قبر فلیٹ، پھر اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم ہوتا ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو قیامت تو بعد میں آئے گی، روز محشر تو بعد میں سیٹل کیا جائے گا، جہنم والے جہنم میں تو بعد میں ڈالے جائیں گے. یہ قبر کی تصویر ہمیں ہر وقت بتاتی ہے. جس وقت قبر میں ڈال دیا جائے گا اندر کیا ہوگا باہر والوں کو کچھ معلوم نہیں. کتنے قبروں میں مدفون ہیں، اوپر سے زمین فلیٹ ہے، ان کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. تو اللہ سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ کی خشیت اختیار کرو. اگلا سوال آیت نمبر 17 میں، اگین اے ریٹوریکل کوسچن. ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پر پتھروں والی ہوا بھیجے. فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کیسی تھی میری وارننگ. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری وارننگ کیسی تھی. ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، تو وہی چیز آئی. من فی السماء، اگین سیم چیز ریپیٹ ہوئی. من سے مراد میجورٹی علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہیں. این یرسل علیکم حاسبا، حاسبا کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے ایسی ہوا جس کے اندر باریک 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 آگ والے پتھر ہوں، جو قوم لوط کے اوپر پھینکے گئے تھے. قوم لوط کا علاقہ جس جگہ پر تھا، اور یہ سارے وہ قومیں ہیں، قوم لوط ہو، قوم صالح ہو، قوم عاد ہو، عرب ان سے واقف تھے، عرب ان کو جانتے تھے. ان عرب کی ہسٹری میں ان کی باتیں ان کے فولک لورز میں بھی ہوتی تھیں، اور عرب کی تاریخ میں بھی یہ واقعات موجود تھے. تو اللہ نے ان کو مثال دی ہے کہ تم اپنے سے پہلے قوموں کو بھول گئے ہو. اللہ چاہے تو اللہ ایسی ہوا بھیجے جس میں باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیبلز ہوں اور پیبلز پر آگ لگی ہو. قوم لوط کا علاقہ ایسا تھا جس جگہ پر نیچے آئرن اور کیلشیم کے مائنز تھے، اور پھر اس سے نیچے گیس تھی، پیٹرول اور گیس تھی. زلزلہ آیا، ارتھ پلیٹس ہلی، گیس کی وجہ سے وہاں پر جو تھے وہ ایواپوریشن، اور ساتھ ساتھ اس کے جو آئل تھا وہ فیوژن ہوا، اس کا کیلشیم اوپر اٹھا، اس نے اس آئرن میٹلز کو ہوا میں اچھالا، ان کو آگ لگی، اور پھر وہ واپس آ کر اس قوم کے اوپر گرے. تو وہ پتھروں والی ہوا تھی جس میں آگ تھی. حاسبن کا ایک مفہوم آتا ہے ایسی ہوا جس میں ایسے پیبلز ہوں جن کو آگ لگی ہوئی ہو. کیا تم ایسی ہوا سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم سے پہلی قوموں پر ایسی ہوائیں نہیں چلیں؟ دوسرا مفہوم جو حسبو کا کیا جاتا ہے، یہ ڈومیننٹ مکن لینگویج میں حسبو کہا کرتے تھے سکن کے نیچے کسی چیز کا آ جانا جس سے سکن ابھری ابھری سے ہو جائے، جس کو ہم آج کی زبان میں پمپل کہہ سکتے ہیں. پمپل آپ کی سکن کے انڈر ایک چیز ہوتی ہے نا، سکن کے نیچے ہلکا سا آپ کا کوئی کیمیکل سا جمع ہو جاتا ہے. تو حسبو ڈومیننٹ عربک لینگویج میں، ڈومیننٹ مکن لینگویج میں وہ کہا کرتے تھے بیماری، سکن ڈیزیز کے لیے. تو دوسرا مفہوم یہ کیا گیا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ قیامت تو چھوڑو، جہنم چھوڑو، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ آسمان سے تم پر کوئی بیماری نازل کرتے؟ اور بیماریاں آتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے. تو حاسبن میں دونوں مفہوم ہیں. اللہ نے جگایا ہے نافرمانوں کو. گم نہ ہو جاؤ اپنی دنیا کی ان نعمتوں میں جو جس رب نے دی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور رب کے فرما بردار بنتے. اسی کو بھول گئے تو رب ان دو سوالوں کے ذریعے ان کو یاد کرا رہا ہے کہ اپنے سے پہلے قوموں کو بھول نہ جانا، اصحاب فیل کو بھول نہ جانا. تمہارے ساتھ یہ سارے قصے، یہ سب تاریخ موجود ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي، تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میری وارننگ کیسی تھی. آپ میں سے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نذیری میں جو را کی زیر ہے، اصل میں یہ یہاں ایک یا جو آتی ہے، یا متکلم جس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، پروناؤن فرسٹ پرسن کا، اس کا ترجمہ ہے نذیری کا میری وارننگ. میری وارننگ، وہ یا omit کی گئی ہے اور یا کو حذف کر کے زیر سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس وقت میری سزا آئے گی تب تم کو پتہ چلے گا کہ میری وارننگ کیسی تھی. نذیری کے دو مفہوم کیے گئے ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم پیچھے پڑھائے کہ وہ اللہ کے وارنر تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے جو لوگوں کو وارن کرتے تھے. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسانوں پر، مسلمانوں پر
وہ لوگ جن پر رسول کی تعلیمات کان پر پڑ گئی تھیں لیکن وہ فرمانبرداری پر نہیں آئے، تو جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے، جب ان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، جب کوئی بیماری ان پر آتی ہے، when something hit hard in life، تو ان کو رسول کی باتیں یاد آتی ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت یاد آتا ہے، او اچھا ہم نے رسول کی بات نہیں مانی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے، اینڈ دس گلٹ از آلسو خیر. مشکل میں اللہ یاد آ جائے یہ بھی خیر ہے. اگر مشکل میں بھی اللہ نہ یاد آئے تو پھر تو مطلب ہے کہ دل پر مہر لگ چکی. مشکل میں اللہ یاد آتا ہے خیر کا معاملہ ہے. جب انسان پر مشکل آئے گی، اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، انسان کو مشکل میں اللہ کی بات یاد آتی ہے، رسول کی تعلیم یاد آتی ہے. اسی طرح سے نذیر کا دوسرا مفہوم کیا جاتا ہے ہوا کلام اللہ. اللہ کا کلام قرآن سب سے بڑا نذیر ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ کا کلام تو آج بھی نذیر کے طور پر موجود ہے. جب مشکل آتی ہے انسان سوچتا ہے ہائے شاید میں نے وہ غلط کام کیا تھا تو کہیں مجھے اس کی سزا نہ مل رہی ہو، پھر ڈر کر صدقہ کرتا ہے، پھر ڈر کر استغفار کرتا ہے، پھر ڈر کر اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو یہ خیر ہے. اگر مشکل میں ریگریٹ آ جائے اور اللہ کا بندہ معافی مانگ لے تو یہ اچھی بات ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے اوپر آسمان کو دیکھ لو، اللہ چاہے تو بیماری بھیج دے یا اللہ کوئی ہوا بھیج دے، اور پھر تم جس ساعہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، جس ساعہ کو مانتے رہتے ہو، پھر وہ آئے گی اور پھر تمہارے پاس معافی کا کوئی موقع نہیں آئے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 18 میں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان سے پہلے بھی جس نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا نکیر، کیسا نقصان ہوا میرا انکار کرنے کا. دس نکیر از ویری انٹرسٹنگ ورڈ، ابھی بتاتی ہوں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو قریش ہیں یہ کوئی پہلے نہیں ہیں جو اپنے رب کی وارننگز پر کان نہیں دھر رہے. ان سے پہلے بھی لوگ ایسے تھے جو انبیاء کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے تھے. آپ دیکھیں ہم انسان بھی یہ کبھی کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جھٹلانا ہی ہو جاتا ہے نا. ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے کس پر عمل کرنا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے اچھا انسان کیسے بننا ہے، ہم جانتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر بھی عمل کے لیے قدم نہیں اٹھتے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات قرآن سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نصیحتیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں ہم اس نصیحت کے فریم میں کسی اور انسان کا چہرہ پلیس کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم قرآن سنتے ہیں اور بہت اچھی ایڈوائس سامنے آتی ہے اور ہمارے ذہن اور دل میں آتا ہے فلاں کے لیے کتنی اچھی ایڈوائس ہے. منافقت کی باتیں آئیں گی، فلاں کے لیے تو بالکل سوٹیبل ہے. دل میں کہتے ہیں ہاں لگتی بھی تھی مجھے، آج پروف مل گیا. اٹ از ہیومن فطرہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اصلاح کے اینگل سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی تمہارا پہلی دفعہ کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، سب سے پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی ایسے ڈینائل پر ہوتے تھے، وہ بھی ایسے ہی ٹھکراتے تھے، وہ بھی ایسے ہی جھوٹ بولتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بات ان کے لیے یا کسی اور کے لیے. حالانکہ قرآن کی ایک ایک آیت ہر پڑھنے والے کے لیے پرفیکٹلی فٹ کرتی ہے. جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے قرآن اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی تھا. اگر تم سے پہلے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ وحی کی کتابوں کو اپنی نصیحت کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. انسان سوچتا کیا ہے، میں اپنے اینگل سے، ہم اپنے اینگل سے بات کریں پریکٹیکل نوٹ کے اوپر. جب ہم قرآن کی آیتیں احکامات سن رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں فلاں پر سوٹ کرتا ہے. ایکچولی میری پوزیشن بالکل یونیک ہے، آئی ایم اے یونیک کیس. میرے ساتھ اللہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے معاملہ کرے گا. کیوں؟ آپ کو سرخاب کے پر لگے ہیں، آپ آسمان سے اترے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا پہلے دور میں بھی لوگ یہی کرتے تھے، اپنے آپ کو ذرا ایکسٹرا اسپیشل سمجھتے تھے. تو جب اس وقت کے لوگوں کو ان کے گناہوں کے اوپر، ان کے کرائمز کے اوپر سزا ملی تو اللہ کی سنت تو اب بھی نہیں بدلی. جو آج بھی وہ کرائمز کرے گا کہ اللہ کا کلام اس کے سامنے کھلے گا، دین سمجھ آئے گا، حق سمجھ آئے گا، رسول کی تعلیم اس کے کان پہ پڑ جائے گی، پھر بھی وہ اگنور کرے گا تو پھر اللہ کی سزا آئے گی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پاکٹس میں آئے گی.
عذاب انڈیویجول آئیں گے، مشکلات انڈیویجولز آئیں گی، بیماریاں انڈیویجولز پر آئیں گی، آزمائشیں انڈیویجولز پر آئیں گی، پوری کی پوری امت کو وائپ آؤٹ نہیں کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو بالکل جیسے پیچھے آیا تھا کہ جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوئے اہل جہنم سے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تھا، بالکل آیا تھا. فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا. یہاں پر بھی یہی آیا ہے کہ جو پچھلے لوگ تھے ان کا بھی مسئلہ یہی تھا. فکذبنا، ہر وہ انسان، اور کس چیز کو جھٹلایا یہ مینشن نہیں وہاں کیا تھا یہاں بھی نہیں کیا. کس کو جھٹلایا؟ رسول کو جھٹلایا، کتاب کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، حلال حرام کو جھٹلایا، فرض کو جھٹلایا. نہیں آیا. اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا جب مینشن نہیں کیا جاتا تو ہر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. تو جب پہلوں نے دین کو جھٹلایا، دین کی قدر نہیں کی، دین کے ساتھ میس کیا، دین میں پک اینڈ چوز کیا، تو اللہ کی سزا آئی. تو آج جو بھی یہ کام کرے گا اس کو اپنی اصلاح کے لیے سوچ لینا چاہیے، ورنہ یہ سزا تیار ہے. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو تم دیکھو کہ کیسا تھا میرا خبردار کرنا، کیسا تھا میرا پلاٹ کرنا، کیسا رہا تمہارے ساتھ میرا انکار کرنا. دس از ایز اے بیوٹیفل ورڈ. نکیر کے 4 میننگز ہیں اور چاروں میننگز مختلف اسکالرز نے اس آیت کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں. اللہ کی وارننگز ہمارے لیے نکیر کیسے ہوتے ہیں. عربی زبان میں نکیر نون کاف را سے ہے. عربی میں نکیر کہتے ہیں دا بیس میننگ. نکیر کہتے ہیں رجل ذا نکر، کوئی بہت ہی اسمارٹ ایلیکٹ، بہت ہی کلیور انسان. اتنا اسمارٹ کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ دا اینیمی، تاکہ وہ اتنی پلاٹنگ کر سکے کہ دشمن کو ہرا سکے. رجل ذا نکر، اتنا اسمارٹ سولجر جو دشمن کو ڈسیو کر کے ختم کر سکتا ہے. یہ اس کے ایک میننگز ہیں. اتنا اسمارٹ سولجر جو دشمن کے خلاف پرفیکٹ اسکیم کر سکتا ہے. دوسرے میننگز آتے ہیں نکیر میں، وہی میننگز آتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں. نکیر کے دوسرے میننگز ہیں ان نون. دیکھیں منکر جو ہوتا ہے جس کو ہم منکر کہتے ہیں، ہر منکر شروع سے شر نہیں ہوتا. اس کو سمجھ لیں. منکر کی ڈیفینیشن ہے ان نون. ان نون. اسی لیے جب ہم آج لوگوں سے کہتے ہیں that keep yourself away from celebrations جس کے اندر، جس کے روٹس میں پیگن کلچر ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے. برتھ ڈے کرنا از منکر ان اسلام. ہو سکتا ہے اس وقت کسی خاندان کا برتھ ڈے کرنا ڈائریکٹ شر کا باعث نہ بن رہا ہو، بٹ ایوری منکر ول فائنلی لیڈ یو ٹوورڈز شر. منکر اپوزٹ ہے معروف کا. ہر وہ چیز جو اسلام میں، شریعت میں نون ہے وہ معروف ہے. ہر وہ چیز جو ان نون ہے وہ منکر ہے. منکر ضروری نہیں ہے شروع سے شر ہو، لیکن منکر میں رہنا انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو منکر ہے ان نون. اسی طرح سے گدھے کی آواز کو قرآن میں کہا گیا ہے انکر الاسواتی لصوت الحمیر. کس اینگل سے کہا گیا ہے منکر؟ شر کے اینگل سے نہیں کہا گیا. اٹس ان نون. جنرلی جانوروں کی آوازیں اتنی لاؤڈ نہیں ہوتی، جنرلی اتنی ان یوزول آواز نہیں ہوتی. تو جب گدھے کی آواز کے ساتھ آپ کو انکر الاسوات ملتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹس ان یوزول ساؤنڈ. تو 2 مفہوم ہو گئے. ایک ہے ایسا سولجر جو بہت کلیورلی اپنے دشمن کے لیے اگینسٹ اسکیم کر سکتا ہے. دوسرا وہ چیز جو ان نون ہے. تیسرا وہ چیز جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. نکیر کے اندر نکرا وہ کام جو ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہو. اور نکرا کا چوتھا مفہوم آتا ہے انکار. صحیح. اب آپ ان چاروں کو اگر فَكَيْفَ كَانَ نکیر پر اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے خلاف اسکیم کی اس کو اندازہ نہیں ہے وہ کس کے خلاف اسکیم کر رہا ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. جب انسانوں میں ایسے انسان ہوتے ہیں جو اتنی کلیورلی اپنے دشمن کے خلاف اسکیم کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں، تو یہاں تو رب العزت ہے.
جبکہ آپ دیکھیں جو لوگ قریش تھے یا جو آج بھی اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام والوں کے خلاف سکیم کرتے ہیں یا اللہ کے خلاف سکیم کرتے ہیں؟ سامنے کون ہوتے ہیں ان کے؟ قریش نے جو سکیم کی تھی، جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرڈر کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ اللہ کو تو نہیں مرڈر کرنا چاہ رہے تھے. کس کو مرڈر کرنا چاہ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو وہ ٹارچر کرتے تھے تو نعوذ باللہ اللہ کو تو نہیں ٹارچر کرتے تھے. کس کو ٹارچر کرتے تھے؟ صحابہ کو ٹارچر کرتے تھے. اللہ کے رسول کو ٹارچر کرنا، اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو نقصان پہنچانا، علماء کو قتل کرنا، قرآن کے اسلام کے فالوورز کی انسلٹ کرنا از equal to Allah's insult. اللہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتا ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي. جنہوں نے یہ سمجھا کہ وہ رسول کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں، وہ بڑے دھوکے میں تھے. اصل میں وہ اللہ کے خلاف پلاٹ کر رہے تھے، اور اگر اللہ نے مقابلے میں اپنی سکیم شروع کر دی تو پھر ان کو کون بچائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں آتا ہے، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو لوگ جبرائیل اور فرشتوں کے اور رسولوں کے دشمن ہیں، اصل میں اللہ ان کا دشمن ہے. اگر آپ اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں لوگ ہنڈرنسز لا رہے ہیں، تو آپ کی اور میرے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے زیادہ اپنے تحفظ کے لیے سکیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے ہماری سکیم کرنے کے لیے؟ اللہ موجود ہے. دس از ون میننگ. دوسرا میننگ تھا ان نون. اللہ نے قریش کو بھی سنا دیا اور آج کے ہر نافرمان انسان کو سنا دیا جو یہ سمجھتا ہے. قریش سمجھتے تھے آخرت نہیں آنی، اس لیے اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہماری باڈیز ڈیکمپوز ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. آخرت کا کانسیپٹ ان کا کمپلیٹلی ڈسٹارٹ ہو چکا تھا. تو اللہ نے کہا کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے ان نون ہے وہ آئے گی بھی نہیں؟ بالکل جیسے آج کے انسان کہتے ہیں ہم نے علم حاصل نہیں کرنا، پتہ چل گیا نا تو حساب دینا پڑے گا. کہتے ہیں نا، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ حساب نہیں دیں گے کیا؟ حساب تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. کتنا موت سے بھاگتے ہیں. موت کا ذکر نہیں کرو بھئی، کیا موربڈ ہر وقت موت کی باتیں کرتی رہتی ہو. چلو کوئی اچھی باتیں کرتے ہیں. مووی دیکھنے کہاں چلیں؟ آپ موت کی باتیں نہ کریں، آپ موت کو یاد نہ کریں تو موت آئے گی نہیں. موت تو آنی ہے. یہ مائنڈ سیٹ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو لا علم رکھے گا تو بچ جائے گا. اللہ نے کہا نہیں. اگر قریش آخرت سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخرت ان کے لیے ان نون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت آئے گی نہیں. پھر تیسرا مفہوم تھا اس کے اندر ایکسٹریم ڈیفیکلٹی کا. وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں، اور سن کر اور سوچ کر بھی دکھ ہوتا ہے. بعض اوقات اپنے خاندان کے لوگ، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، دو لوگوں کو یا ایک انسان کو جو دین پر چلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اس کا دامن کھینچ کھینچ کر اس کو واپس گھسیٹتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کریں کہ وہ اپنے عمل میں آگے بڑھے. جو عمل کرنا شروع کرتا ہے اس کو ٹائٹلز ایسے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، اس کا مورال لو کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دیکھنا خاندان میں کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا، دیکھنا تمہارے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، دیکھنا تمہارے بچے اور تم خاندان سے کٹ جاؤ گے. یہ جب ہوگا تو جب اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے مشکل کریٹ کی جاتی ہے، ایکسٹریم ڈیفیکلٹی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، جس دن اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرنا شروع کی، تب پتہ چلے گا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، میرا مشکل کریٹ کرنا کیسا تھا. اور چوتھا اس میں مفہوم ہے انکار کرنے کا، ڈینائل کرنے کا. وہ سب لوگ جو ریلیجنز کی بات سننا نہیں چاہتے، جو ریلیجنز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، جو کہتے ہیں دنیا بھر کی ڈسکشنز ہوں، ریلیجن کی ڈسکشن نہ ہو، جو ریلیجن پر عمل نہیں کرنا چاہتے، جو کہتے ہیں ہماری زندگی جیسے چاہو جیو کے مطابق ہو، جسٹ ڈو اٹ، ریسٹرکشنز مت لگاؤ، جو کانسٹنٹ ڈینائل پر ہیں. جس دن اللہ نے نعمتیں دینے سے ڈینائل کر دیا
اس دن یہ کہیں کے نہیں رہیں گے. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اگر اپنی نعمت ہٹا لی، اپنی رحمت ہٹا لی، تو یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو فَكَيْفَ فَكَانَ نَكِيرِ میں یہ دونوں اینگل آتے ہیں. تو یہ 2 ریٹوریکل کوشچن ہیں. اب اس کے بعد ایک آپ کو اس میں اسپرچل ایسنس مل رہا ہے آیت نمبر 19 میں، جس میں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اٹس اے اسپرچل ریالٹی اینڈ اٹس اے بیوٹیفل آیت، بیوٹیفل آیت. آیت نمبر 19 میں ہے اولم یرو الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے اپنے سر کے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ صافاتن، پر پھیلانے والے، ویقبضن، اور ان کو سمیٹنے والے، کانٹریکٹ کرنے والے، ما یمسکوہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ ان کو تھامنے والا کوئی بھی نہیں ہے. انہ بکل شیء بصیر، اور یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر خوب اوور ویو رکھنے والا ہے، خوب فل ویو رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. یہاں پر آپ کو ایک فزیکل ریالٹی مل رہی ہے. کعبہ والوں کو سنایا جا رہا ہے، قریش کو سنایا جا رہا ہے، مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ رہے تھے، ان کو سنایا جا رہا ہے. تمہیں یاد نہیں ہے؟ چھوڑو جہنم کو، چھوڑو جہنم کی کانورسیشن کو، چھوڑو قیامت کو، forget about زمین کا زلزلہ، چلو چھوڑو سنک ہول کو بھی چھوڑو، ذرا تھوڑا سا اپنی تاریخ میں پیچھے جاؤ. سر کے اوپر دیکھو پرندے اڑتے ہوئے تو آج بھی نظر آئیں گے. کیا اللہ نے انہی پرندوں کے ذریعے ان لوگوں کو ختم نہیں کیا؟ وہ آرمی جو کعبہ کو نقصان پہنچانے آئی تھی، ابراہا کی آرمی، وہ آرمی جس نے فزیکلی کعبہ کی سینٹٹی کو وائلیٹ کیا تھا، تو اللہ نے پرندوں ہی کے ذریعے پوری فوج کو تباہ کر دیا تھا. تو اگر آج تم کعبہ کی اسپرچویلٹی کو وائلیٹ کرو گے اور رسول کے کہنے اور سمجھانے کے باوجود بتوں کو وہاں سے نہیں نکالو گے، تو کیا اللہ آج بھی ایسی کوئی آرمی تم پر بھیج نہیں سکتا؟ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. دیٹ پارٹ واز فار دا قریش. ہم اگر آج بھی اپنی زندگیوں میں سے شرک نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر شرک کرنے والے کو وارن کر رہا ہے. جیسے اللہ نے پہلے دین کی سینٹیٹیز کو ڈسٹرب کرنے والے، وائلیٹ کرنے والوں کو ختم کیا، اللہ آج بھی ان کو ختم کر سکتا ہے. اپنی زندگی کو پیور توحید پر لے کر آئیں. مت مانگیں لوگوں سے، مت پھیلائیں لوگوں کے سامنے ہاتھ. ڈو ناٹ بی پارٹ آف اے مزار، مت جائیں مزاروں پر. دعائیں مغفرت پڑھنے کسی بزرگ کے لیے گھر بیٹھ کر پڑھ لیجئے. مت چڑھائیں چادریں، مت جا کر منتیں مانگیں وہاں پر. پیر بیٹا نہیں دیتا، پیر بخش، پیر ہے اور بخشنے والا ہے. بخشنے والا تو اوپر بیٹھا ہے. یہ کون سا نیا پیر پیدا ہو گیا جو بخشنے لگ گیا؟ اپنی توحید کو خالص کریں، ورنہ اللہ کی سزا آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور یاد رکھیں اب سزا ایسی نہیں آئے گی کہ پورا شہر وائپ آؤٹ ہوگا، انڈیویجول سزائیں آتی ہیں. تو مکہ والوں کو وارن کیا گیا. دوسرا مثال یہاں دی گئی کہ پرندے کی جو تمہارے سر پر اڑتا ہے پروں کو پھیلاتے ہوئے اور پھر سمیٹتا ہے. اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. صاف فاتن پر پھیلانے کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں پروں کے لیے جناح آتا ہے، جناح کا لفظ نہیں آتا ہے. تو صاف فاتن میں 2 امپیکٹ ہیں. ایک obviously پرندے کا پر پھیلانا عربی میں لیا جاتا ہے. جب بات بہت obvious ہوتی ہے تو کبھی کبھی منشن نہیں کی جاتی. صاف فاتن کا ایک مفہوم ہے پرندے کا پر پھیلانا. تم اپنے سر پر نہیں دیکھتے. صاف فاتن کا ایک مفہوم ہے، صاف فاتن صف سے ہے. صف بناتے ہیں آپ، جب آپ نماز کے لیے صف بناتے ہیں تو آپ ایک فارمیشن کو فالو کرتے ہیں. جو آسمان پر پرندے اڑتے ہیں کبھی شام میں آبزرو کیا؟ عصر کی نماز کے بعد جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو اکثر فلاک میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، آپ اگر ان کو دیکھتی رہیں ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک وہ فارمیشن بدلتے رہتے ہیں. غور کیا ہے کبھی؟ آپ غور کیجئے گا. ذرا موبائل فون سے ہاتھ چھوٹے گا تو سر کے اوپر نیلا آسمان اور پرندے نظر آئیں گے. اب آج جا کر باغ میں بیٹھ جائیے گا روزہ کھلنے سے پہلے. دعا کی قبولیت کا بھی بہت اچھا ٹائم ہے. آج سب جائیے گا. صحیح ہے؟ سب گھر والے کہیں گے آج کیا سن کر آ گئی. آج سب جائیے گا، بلکہ باغ میں بیٹھ کر، ٹیرس میں بیٹھ کر، کھڑکی میں بیٹھ کر، جہاں سے آپ کو آسمان نظر آتا ہے وہیں بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا اور پھر ذرا آسمان پر آبزرو کیجیے گا. دس از اے بیوٹیفل تھنگ. جب پرندے اڑتے ہیں فلاکس میں تو وہ آپ کو روز میں تو نظر آتے ہی ہیں، بٹ کانسٹنٹلی روز بدل رہے ہوتے ہیں، شیپس بدل رہے ہوتے ہیں.
اور اتنا اسموتھ بدلتے ہیں کہ ہمیشہ مجھے ان کو دیکھ کر بالکل وہ 23 مارچ کی پریڈ یاد آتی ہے. جیسے وہ اتنے اچھے سے طریقے سے سولجرز اپنا فارمیشن بدلتے ہیں نا. اب آپ نے آج سب نے آبزرو کرنا ہے. تو ایک مفہوم ہے اس کے اندر کہ پرندوں کا پر پھیلانا اور وہ آسمان پر اڑنا. دوسرا ہے پرندوں کا فارمیشن اپنا کانسٹنٹلی ماڈیفائی کرتے رہنا. اللہ نے پچھلی آیات میں انسان سے کہا تھا پھیلنے کے لیے فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, کہا تھا پھیل جاؤ زمین میں, ایکسپلور دس ارتھ, گو اینڈ فائنڈ اینڈ ڈگ ریسورسز. اللہ نے یہاں مثال دی پرندوں کی, وہاں انسانوں سے کہا تھا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, پھیل جاؤ, واپس تو میری طرف ہی آنا ہے. یہاں کیا بتایا, پرندہ پر پھیلاتا ہے لیکن اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے, وَيَقْبِضْنَ, کانٹریکٹ بھی تو کرتا ہے, سمیٹ بھی تو لیتا ہے. بالکل جیسے تم اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہو, زندہ ہو, حسل وصل میں ہو, مصروفیت میں ہو, ایک دن آئے گا کانٹریکشن, سمیٹ لیے جاؤ گے, واپس جانا ہے اس رب کی طرف. سونر اور لیٹر اللہ کی طرف واپس پہنچنا ہے, اللہ تمہیں گریب کر لے گا. یہاں پر جو آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں, اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ صافاتن اور یقبضنا مؤنث کیوں آئے ہیں, دونوں جمع مؤنث, تو یہ عربی کا اصول ہے جمع مؤنث اس طرح سے میگنیفائی کرنے کے لیے بھی سچویشن کو آتا ہے. اٹس اے ویری میگنیفائڈ ایگزامپل. اور پرندوں کی مثالیں جتنی بھی قرآن میں آئی ہیں یہ بڑی میگنیفائڈ ایگزامپلس آئی ہیں. تو اللہ نے آسمان پر فوکس کرنے کے لیے کہا. ایک اور خوبصورتی ہے, صافاتن آپ میں سے جن کو سمجھ آتا ہے عربی زبان از اسم, یقبضنا فعل. اسم جب کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے یا کسی لفظ کے لیے اسم لایا جاتا ہے, اس میں کسی کام کا لانگ ٹرم ہونا ہوتا ہے. جب فعل لایا جاتا ہے کسی کام کا شارٹ ٹرم ہونا ہوتا ہے. صافاتن ہماری زندگی ہے, 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی. پھیل جاؤ جتنا پھیل سکتے ہو, گرو کرو, بلاسم کرو, اسپراؤٹ کرو, بلوم کرو, اسپرنگ آئے گی تمہارے اوپر. 70 سال کی زندگی. صافاتن اسم, فعل شارٹ ٹرم, یقبضنا, ایک لمحہ آئے گا موت تمہیں لپیٹ دے گی, ایک لمحہ آئے گا موت تمہیں سمیٹ لے گی. پرندے جس طرح سے کانسٹنٹلی گلائڈ کرتے رہتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں یقبضنا کانٹریکٹ بہت کم کرتے ہیں. تو دس از دا بیوٹی جو یہاں بتائی گئی ہے. ما یمسکوہن الا الرحمن, اللہ کے علاوہ ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا. یہ امساک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے ہولڈ کرنا کہ وہ موو نہ کر سکے. امساکن, ایسے کسی چیز کو ہولڈ کرنا کہ وہ موو نہ کر سکے. ایک بہت پیاری ایکسپلینیشن کلاسیکل اسکالر نے اس لفظ سے دی ہے, ما یمسکوہن الا الرحمن. وہ کہتے ہیں انسان کی اس پوری مثال سے, جو انسان کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے پرندے کی مثال دے کر, انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن زندہ رہنا نہیں ہے, موت ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ نے ہمیں زندگی سے تھاما ہوا ہے. بالکل جیسے پرندے کی اوریجنل پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت آسمان پر اڑتا رہے, ایفرٹ لگتی ہے. اگر آپ پرندے کی سائنس پڑھیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر جس طرح سے اس کی بونز کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے, بڑا ایفرٹ والا کام ہے اڑنا. اس کی نارمل ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے جب وہ کسی برانچ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. دس از اے ڈیفالٹ پوزیشن. اڑنا اس کی ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے, بیٹھنا اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے. اسکالرس کہتے ہیں انسانوں کو بتایا جا رہا ہے تم ہر دن موت کا مزہ چکھتے ہو جب رات میں سو جاتے ہو, پھر اللہ تمہیں امساکن, اللہ ہولڈ کراتا ہے, آؤٹ آف رحمہ تمہیں زندگی دیتا ہے. انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ وہ موت میں جاتا ہے. وی آر آن کانسٹنٹ لائف سپورٹ. ایک تو مریض نظر آتا ہے آپ کو وینٹیلیٹر پہ, ہم بھی اللہ کی ایک سپورٹ ایک طرح کے وینٹیلیٹر پر ہیں. محسوس تو کریں کتنی نعمت ہے. ہر رات جب ہم سوتے ہیں ہماری روح ہمارے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتی ہے, بس ایک دھاگے سے جڑی رہتی ہے. اب وہ کیسا ہوتا ہے واللہ عالم, حدیث کا مفہوم ہے. پھر جس کو نیند میں موت آنی ہوتی ہے اللہ وہ دھاگا کاٹ دیتا ہے, جس کو زندگی ملنی ہوتی ہے روح واپس آ جاتی ہے. بس یہ ہے ہماری ڈیفالٹ پوزیشن. تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے. ناؤ کنیکٹ دس میننگ, الذی خلق الموت, پہلے موت آئی تھی نا, موت از یور ڈیفالٹ پوزیشن, والحیات, اور پھر اللہ تمہیں صبح میں دوبارہ زندگی دیتا ہے.
اس پرندے کی مثال میں یہ امپیکٹ بھی ہے کہ جو قومیں اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ بلندیوں پر اڑتے ہیں، اور جب قومیں نافرمان ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ اس کو انٹلیکچوئل، اسپرچوئل، فزیکل گروتھ دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نافرمان ہونے لگ جاتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانیاں، فوبیاز اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، مختلف النس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے اگلا سوال، ایک اور سوال آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دو سوال اور ایک اسپرچل ریالٹی ختم۔ اب اگلا سوال کیا آیا؟ اگلا سوال آیا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو تمہیں رحمان کے مقابلے میں مدد کرے، کافر صرف دھوکے میں ہیں۔ اللہ کا سارکیزم ہے، اللہ کے مقابلے میں، رحمان کے مقابلے میں کیا تمہاری کوئی آرمی ہے؟ عید پر اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ کون سی تمہاری آرمی تم کو اللہ سے بچائے گی؟ میں اس کے اوپر کل بات کروں گی انشاءاللہ۔ الرحمان کے خلاف آرمی رکھنا، اللہ کو الرحمان مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات نہ ماننا، اس میں انسان صرف اور صرف اپنی زندگی کو دھوکے کا شکار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس فہم کو گہرائی میں اپنی شخصیت کا حصہ بنانا آسان بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر سے تمام پریشانیاں نکال کر باہر پھینک دے۔ اللہ ہماری شخصیت کے تمام فلاز اور تمام گناہ کمپلیٹلی دور کر دے۔ اللہ ہم کمزور انسان ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ ہمارے لیے اس علم کو بہترین حجت بنا دیجئے کہ یہ ہمارے حق میں آخرت میں گواہی دے۔ اللہ ہمیں برکت دیجئے کہ ہم خیر و عافیت سے اس سورت کو کل مکمل کر سکیں۔ اللہ اس سورت کا علم ایسا ہمیں عطا کیجئے کہ ہم ہر رات اس سورت کو پڑھیں اور یہ سورت قبر میں ہمارا بہترین کمپینین بن کر آئے۔ اللہ ہمیں اس سورت کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر بالایمان عطا فرمائیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان کی جو چند راتیں رہ گئی ہیں ہمیں ان میں قیام کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جہاں تک یہ آواز اور یہ آڈیو جائے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائیے، ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ کل کلاس 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہے۔ السلام علیکم۔